فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ دنیا کے وہ دو بے داغ مزدور، سبحان اللہ، دنیا کے وہ دو اخلاص کش معمار، مقدس محنت کش، سویروں کا مرکز، اجالوں کا منبع، روشنیوں کا مینار بلند کر رہے ہیں، بنیادیں اٹھا رہے ہیں اور پسینے میں تربتر جبین اللہ کے حضور پیش کر کے التجا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان اللہ۔ اے ہمارے داتا، اس گھر کے مالک، ہماری اس محنت کو قبول فرما لیجیے، ہماری اس جد و جہد کو قبول فرما لیجیے۔ اے دلوں کے بھید جاننے والے معبود، تجھے پتا ہے کہ اس ساری کاوش میں تیری رضا کے لیے ہمارا اور کوئی مقصود و مطلوب نہیں، اور دیکھ ہمارے لبوں پہ تیرے سوا کسی کا نام نہیں، ہم تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، دامن پھیلائے ہوئے ہیں، ہماری آرزوئیں اور تمنائیں تیرے سامنے، اس لیے کہ انک انت السمیع العلیم، تو ہی تو ہے سننے والا جاننے والا، تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں، تیرے سوا کوئی درد دل کو جاننے والا نہیں، تو پھر تجھے نہ سنائے تو کسے سنائے؟ تیرے سامنے درد دل بیان نہ کرے تو کس کے حضور لے جائیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اور اے ہمارے داتا، ہمیں اور ہماری اولاد کو اپنے در کے سامنے جھکنے والا بھی بنا دے، اپنے گھر کے ادب و احترام کے کرینے بھی سکھا دے، تو ہمارا استاذ بن، ہمیں اپنے اس محترم گھر کے آداب بھی تو سکھا۔ اور اے داتا، اگر میری اولاد میں سے یہاں آ کر کسی سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں، میرے بچوں کی لغزشیں بھی معاف کیجیے، اس لیے کہ تجھ سے بہتر کوئی معاف کرنے والا ہی نہیں، تجھ سے بہتر کوئی عفو و درگزر کرنے والا ہی نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو نا تمہارا باپ ابراہیم کتنی شفقت والا ہے کہ بیٹے ہزاروں سال بعد آ کے غلطیاں کریں وہ پہلے معافی مانگ رہے ہیں، بیت اللہ کے دامن میں معافی مانگ رہے ہیں کہ خدا بندہ اگر میرے بیٹے یہاں آ کر کوئی غلطی کر لے تو میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں، التجا کے معاف کر دیجئے گا۔ اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور خلیل نے دامن پھیلا لیا، عرض کیا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے میرے داتا، اگر میرے اس پسینے کا صلہ دینا چاہتا ہے، اگر میری اس محنت کی اجرت دینا چاہتا ہے تو پھر اے قسام ازل، اے سب سے بہتر دینے والا،
تجھ سے محمد مانگتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنا محبوب دے دے۔ میں نے تیرا یہ گھر تعمیر کیا اور تیرا محبوب اگر میری اولاد میں سے آئے گا تو میرا وہ لاڈلا بنے گا، میرا بیٹا بنے گا، وہ اس گھر کو آباد کرے گا۔ میں اس گھر کا معمار، تیرا محبوب اور میرا بیٹا اس گھر کا معلم۔ بس یہی ہے میری محنت کا صلہ، یہی ہے میرے پسینے کی قیمت کہ اپنا محبوب میری اولاد میں سے بھیج دے۔ کوہات کے روشن ضمیروں، میں کہا کرتا ہوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونیت سے ٹکرانے جا رہے تھے تو خداوند عالم سے انہوں نے بھی ایک مانگا، فرمایا وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ يَرِدْ أَن يُصَدِّقُنِي۔ میرے معبود، میرا ہارون بھائی عمر میں تو چھوٹا ہے مجھ سے، لیکن تو نے اسے زبان دی ہے۔ زبان بڑی طاقت ہے زبان میں، بشرطے کہ زبان وہ کہ جس کا تعلق ضمیر سے ہو، معدے سے نہ ہو۔ کچھ سمجھ میں آیا آپ کی؟ اس زبان میں بڑی طاقت ہے جس کا تعلق معدے سے نہ ہو، ضمیر سے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی، خداوندا میرا بھائی عمر میں تو مجھ سے چھوٹا صحیح، لیکن تو نے اسے فصاحت و بلاغت کی عظمتیں عطا کی ہے، وہ میرا رفیق بنا دے، میرا وزیر بنا دے۔ بات بن جائے گی، ہم دونوں مل کر فرعونیت کے پرخچے اڑا دیں گے۔ میں نے کہا فرعونی استبداد سے ٹکرانے کے لیے کلیم اللہ نے خدا سے ہارون کی فصاحت مانگی، اور انسانی قافلے کی دائمی قیادت کے لیے خلیل اللہ نے آمنہ کے لال کی رحمت مانگی، اور پھر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم و تشدد کی اندھیری رات کو ختم کرنے کے لیے خدا سے ابن خطاب کی جلالت مانگی۔ عدالت عمر فاروق، تاج و تخت و ختم نبوت۔ کوئی مدعائے کلیم ہے، کوئی مدعائے خلیل ہے، اور فاروق وہ خوش نصیب ہے کہ جو مراد محبوب خدا ہے۔ کسی کے لیے موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے علیہ السلام، کسی کے لیے حضرت خلیل نے ہاتھ اٹھائے علیہ السلام، اور کوئی ایسا خوش نصیب ہے بھی انبیاء کے بعد نبی بھی نہیں، لیکن خوش نصیب ایسا ہے کہ اس کے لیے امام الانبیاء نے ہاتھ اٹھائے۔ اور کوہات والوں، ایک اور بات بھی کبھی نہ بھولنا، جس کو خلیل نے مانگا وہ کئی ہزار سال بعد مسند پہ آیا۔ جس کو خلیل نے مانگا وہ کئی ہزار سال بعد مسند پہ آیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کم و بیش 4 فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ